میرے مسلمانوں، آج دنیا میں، آج آپ کے اس ایشیا میں بہت کوششیں کی گئی اسلام کو، شریعت کو، قرآن کو ختم کرنے کی، مگر آج پورے آن بان شان کے ساتھ اگر اسلام اور شریعت اگر زندہ ہے تو یہی 5,000 اور 6,000 روپے تنخواہ جن حفاظ کرام، جن علماء کرام کو ہم عطا کرتے ہیں، انہی کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آج ایشیا کے اندر اسلام زندہ، آج ایشیا کے اندر قرآن زندہ، آج ہمارے بھارت کے اندر ہماری شریعت محفوظ، ورنہ پتہ نہیں کتنی کوششیں اور کتنی طاقتیں خرچ کی گئی ہیں آپ کی شریعت کو ختم کرنے کے لیے، آپ کے قرآن کو جلانے کے لیے، آپ کے احکامات کو قرآن کے احکامات کے اندر تحریف کرنے کے لیے، مگر قربان جائیے مدارس کے اندر محنت کرنے والے حضرات علماء کرام اور اراکین مدارس کا، کہ جو اپنے سوجھ بوجھ کے ساتھ اپنے مدرسوں کو آج تک اچھے ڈھنگ پر رن کر رہے ہیں، اس لیے ان مدرسوں کو اور زیادہ اسٹرانگ بنانے کی ضرورت، ان مدرسوں کو اور دو قدم آگے لے جانے کی ضرورت، تاکہ آگے چل کر جو فسطائی طاقت جہاں سے ہمارے مدرسوں پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے مدرسوں میں الزام لگانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمارے ان مدرسوں کو اس انداز میں ہونا چاہیے۔ ابھی تک ہیں الحمدللہ سر آنکھوں پر ان کی محنت اور ان کی مشقت، لیکن اور اب زمانے کے حساب سے اور ہمیں مضبوط ہونا ہوگا اور ہمیں سیکیور ہونا ہوگا، تاکہ وسیم رضوی جیسا ملعون آدمی، اگر نرسمہانند سرسوتی جیسے ملعون آدمی اگر ہمارے قرآن پر، ہمارے شریعت کے احکام کو اپنے گندے الفاظ سے اگر اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ہمارے مدرسوں سے پڑھنے پڑھانے والے جو بچے نکلتے ہیں، تاکہ ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کی زبان کا مقابلہ کر پائیں اور ان کو منہ توڑ جواب دے سکیں، اور جو لوگ ہمارے مدارس کو بند کرنے کی محنت اور قد و کاوش میں لگے ہوئے، تاکہ ہم انہیں جواب دے سکیں کہ تم کیا، تمہاری ساتھ پشت بھی اگر قبر سے اٹھ کر آ جائے، زمین سے نکل کر آ جائے، تو ان مدرسوں کو نہیں بند کر سکتے، ہمارے قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، تاکہ ہم ان کو منہ توڑ جواب دے سکیں، جیسا کہ ابھی دیا جا چکا ہے اور دے رہے ہیں الحمدللہ۔ کوئی بھی ہمارے قرآن کو بدلنے آئے، ہمارے مدارس میں اگر تانے لگانے کی بات کرے، اگر جہاد، لفظ جہاد کے ذریعے سے اسلام کو، قرآن کو، مدرسوں کو بند کرنے کی کوئی بات کرتا ہے، تو ہمیں اتنا مضبوط ہونا چاہیے تعلیمی اعتبار سے، ماڈرن اکیڈمک کوالیفیکیشن کے اعتبار سے بھی، تاکہ ہم ان کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے دکھا پائیں۔ آسام کی دھرتی میں میرا جانا ہوا، وہاں کے حالت کو دیکھ کر رونا آپ کو بھی آئے گا کہ 620 مدرسے ابھی اپریل کے اندر ول بی کلوز کمپلیٹلی، وہاں کے گورنمنٹ نے 6 سے 20 مدرسوں کو بند کرنے کے لیے باضابطہ نوٹس جاری کر دیے۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، کوئی ان مدرسوں کی حالت پوچھنے والا نہیں ہے، لیڈران کی بات مت کیجئے، وہ اپنی کرسی کے نشے میں ہوتے ہیں۔ ان مدرسوں کی حفاظت، ان قرآن کی حفاظت یہی 5,000 روپے تنخواہ لینے والے ہمارے علماء کرام کریں گے۔ انہی مدرسوں سے جڑے ہوئے لوگ، ہمارے نوجوان ہو، ہمارے کمیٹی کے لوگ ہوں، یہی لوگ ان مدرسوں کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ اور ہم بتائیں گے دنیا والوں کو، تم چاہے وسیم رضوی کو کھڑا کرو، تم چاہے نرسمہانند سرسوتی کو کھڑا کرو، تم اگر کوشش کرو گے، اللہ تبارک و تعالی ان مدرسوں کو اور آباد کرتا چلا جائے گا۔ اگر تم قرآن کو بدلنے کی بات کرو گے، اگر تم قرآن کے مسودوں کو جلاؤ گے، ہمارے مدرسہ تعلیم الاسلام سے پڑھنے والا حافظ قرآن کھڑا ہو کر کہے گا الحمدللہ رب العالمین، الف لام میم ذالک الکتاب
اور کہے گا سیقول الصفات تلك الرسل لن ترى والمحسنات لا يحب الله اذا سمعوا ولو اننا قال الملأ واعلموا يعتذرون وما من دابة وما أبرئ ربما سبحان الذي قال لم اقترب للناس قد أفلح المؤمنون وقال الذي أمن خلق أتل ما أوحي ومن يقنت وما لي فمن أظلم إليه يرد حاميم قال فما خطبكم قد سمع الله تبارك الذي هم يتساءلون من الجنة والناس. کون کہے گا؟ انہی مدرسوں میں پڑھنے پڑھانے والے حفاظ کرام کہیں گے ظالم انگریز نے کوشش کی تھی کہ قرآن کے مسودوں کو جلا دیا جائے، لیکن انہی مدرسوں میں پڑھنے پڑھانے والے حافظ قرآن نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ انگریز تو قرآن کو مٹانا چاہتا ہے، تمہارے ماں نے کتنا دودھ پلایا، تمہارے خون میں کتنی گرمی ہے، تم قرآن کے کتنے نسخوں کو جلا سکتے ہو، آؤ تمہیں دکھاتے ہیں کہ قرآن کہاں سے پیدا، قرآن کہاں سے، قرآن کی حفاظت کی جاتی ہے، اللہ نے کہاں سے اس قرآن کو بچانے کے لیے سبب پیدا کیا ہے. وہ بچہ پڑھنا شروع کرتا ہے تو وہ انگریز کہتا ہے اس بچے کے سینے کو چاک کر کے دیکھو کہ قرآن کہاں پر چھپا ہوا. جب وہ انگریز اس بچے کو آپریشن کرتا اور اس کے سینے کو چاک کر کے دیکھتا ہے تو قرآن نظر نہیں آتا، پھر اس کے سینے کو بند کیا جاتا، پھر دوبارہ اس کو کھڑا کیا جاتا ہے. کچھ دنوں کے بعد ٹریٹمنٹ کے بعد وہ بچہ پھر قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے. تب وہ انگریز تائب ہوتا ہے کہ ہم قرآن کے مسودوں کو جلا سکتے ہیں، لیکن مدرسہ تعلیم الاسلام جیسے اداروں کے اندر جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے رگوں کے اندر قرآن بے بست ہے، ان کے خون کے اندر قرآن خون کے ساتھ ملا ہوا ہے. ہم قرآن کریم کو مٹا نہیں سکتے. ہم قرآن کو، حفاظ کرام کو، مدارس کو اتنا آباد کریں تاکہ وسیم رضوی جیسے ملعون کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہونا پڑے انشاءاللہ. میرے نوجوان بھائیوں، اس بستی کے جوانوں، یہی ہمیں جذبات چاہیے. بھارت جیسے فرقہ پرست دھرتی پر ہمیں امن اور شانتی کے تعلق سے انقلاب پیدا کرنے کے ہمارے مدرسے چندہ ہم دیتے، اساتذہ ہم رکھتے، بچوں کو ہم کھلاتے. پیٹ میں درد ہوتا ہے پتہ نہیں کن کن منسٹروں کو کہ نہیں جناب یہ مدرسے نہیں ہونے چاہیے. کیوں؟ ان مدرسوں کے اندر وائلنس ٹیچنگ ہوتی. وسیم رضوی صاحب کے یہی الفاظ ہیں کہ وائلنس ٹیچنگ ان قرآن کریم. ان مدرسوں ان قرآن کو پڑھنے والے جہاد میں جاتے ہیں، ان قرآن کو پڑھنے والے القاعدہ میں جاتے ہیں، ان قرآن کو پڑھنے والے آتنکواد بنتے ہیں، ان قرآن کو پڑھنے والے ان مدرسوں میں جو قرآن کی تعلیم دی جاتی یہاں سے قتل کے اوپر ابھارا جاتا ہے. آپ میں سے کوئی بھی بتائے مجھے، کوئی ایف بی آئی والا بتائے، سی بی آئی والا بتائے، ہم کو انٹیلیجنس کے رپورٹر ہم کو رپورٹ کرے، ہم کو میڈیا والا بتائے، ہم کو ہسٹری رائٹر بتائے، ہسٹورین بتائے، کوئی بھی ہم کو بتا دے کہ ان قرآن کو پڑھ کر ان مدرسوں میں تعلیم حاصل کر کوئی جہادی بنا ہے، کوئی آتنکواد بنا ہے. آپ نے کبھی سنا کہ کسی مسجد کا امام صاحب جو حافظ صاحب تھے سینے میں قرآن تھا انہوں نے تلوار لے کر کسی کا قتل کر دیا؟ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ مدرسہ تعلیم الاسلام جو تقریباً 86 کے دشک سے 86 سے چل رہا آپ کا یہ مدرسہ الحمدللہ، تب سے لے کر آج تک کوئی بھی بچہ طالب علم آج تک اس مدرسے سے کوئی آتنکواد بن کر پیدا ہوا نکلا ہو اس مدرسے سے، یا اس مدرسے سے پڑھ کر وہ جیش محمد میں، القاعدہ میں، IS میں گیا ہو، مجھے پروف پیش کر دے. میں کل ہی کہوں گا کمیٹی کے لوگوں کو کہ وہ مدرسے میں تالا لگا دو. اگر کوئی ایک پروف لا کر دے سکتا ہے تو دے. یہ چیلنج ہے پورے بھارت کے ان لوگوں کو جن کے زبان صرف
کھلتے ہیں انہی مدارس پر اور انہی مکاتب پر، انہی مساجد پر، انہی حفاظ کرام پر، اور ہم کہتے ہیں ان لوگوں سے وَلَن تَفْعَلُوا، قیامت تو آ سکتی ہے لیکن تم پیش نہیں کر سکتے کہ مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والے جہادی ہوتے، آتنکواد ہوتے۔ مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والے جہادی نہیں ہوتے، مدرسے میں پڑھنے والا کوئی بھی جہادی نہیں ہوتا، مدرسے میں پڑھنے والا آتنکواد نہیں ہوتا، مدرسے میں پڑھنے والا کوئی قاتل نہیں ہوتا۔ مدرسے میں پڑھنے والے کون ہوتے؟ ذرا بتاؤ ان لوگوں کو، اتہاس بتانے کی ضرورت ہے۔ اب ہم چپ نہیں ہوں گے، ہم اب ایک ایک اتہاس کے پنوں کو کھولیں گے۔ جو تم نے کوشش کیا آج تک بہت دبانے کی، تم نے بہت کوشش کیا آج بھارت کے مسلمانوں کو دبانے کی، ڈرانے کی، اور انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹنے کی، لیکن اب یہ قوم دبے گا نہیں، اب یہ قوم اب یہ بزدل نہیں بنے گی۔ اب ہم انہیں بتائیں گے تمہاری اتہاس رہی ہے بھارت کے اندر، تمہاری تاریخ ایک مضبوط رہی ہے اس بھارت میں۔ قرآن پڑھ کر اس دیش میں، اس دیش کے مسلمان قرآن پڑھ کر جو نکلے ہیں وہ جہادی نہیں، آتنکواد نہیں، اگرباد نہیں، بلکہ قرآن پڑھ کر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی پیدا ہوئے، قرآن پڑھ کر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی پیدا ہوئے، قرآن پڑھ کر مولانا حسین احمد مدنی پیدا ہوئے، قرآن پڑھ کر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پیدا ہوئے، قرآن پڑھ کر شیخ الہند پیدا ہوئے، قرآن پڑھ کر عبید اللہ سندھی پیدا ہوئے، قرآن پڑھ کر مولانا حفظ الرحمان سوہاروی پیدا ہوئے، قرآن پڑھ کر شیخ الہند رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے، قرآن پڑھ کر سید شاہ اسماعیل پیدا ہوئے، قرآن پڑھ کر مولانا جوہر پیدا ہوئے، قرآن پڑھ کر مولانا شوکت پیدا ہوئے، قرآن پڑھ کر مولانا جعفر تھانیسری پیدا ہوئے۔ بتاؤ بھارت کے ظالموں کون تھے یہ لوگ؟ یہ لوگ بھارت کے انڈین فریڈم فائٹر تھے، یہ بھارت کے سوتنتر سینانی تھے جنہوں نے سر پہ کفن باندھ کر انگریز کو اس دیش سے بھگایا تھا۔ یہ قرآن پڑھنے والے تھے، یہ مدرسوں سے قرآن پڑھ کر نکلے، یہ جہاد کا جذبہ لے کر نکلے تھے اپنے اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے۔ یہ جہادی نہیں تھے، یہ آتنکواد نہیں تھے۔ آتنکواد کہاں سے پیدا ہوتے؟ آتنکواد فرقہ پرست تنظیموں سے پیدا ہوتے۔ آتنکواد کہاں سے پیدا ہوتا؟ آر ایس ایس کے پلیٹ فارم سے ہو سکتا آتنکواد پیدا ہو، وی ایچ پی کے پلیٹ فارم سے آتنکواد پیدا ہوتا نہیں۔ تو بتاؤ اس دیش کے اندر گاندھی جی کا قاتل کون تھا؟ کوئی مسلمان نہیں تھا۔ بتاؤ گجرات کے اندر 35,000 امن پرست لوگوں کا قاتل کون تھا؟ کوئی مسلمان نہیں تھا۔ بتاؤ عراق، افغانستان، میانمار، برما کے اندر 75 ملین لوگوں کا قاتل کون تھا؟ قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں تھا۔ بتاؤ 6 کروڑ یہودیوں کا قاتل کون تھا؟ جرمنی کے اندر ہٹلر تھا، ہٹلر نے قرآن نہیں پڑھا تھا، وہ مسلمان نہیں تھا۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ قرآن پڑھنے والے، پڑھانے والے امن پرست ہوتے ہیں، وہ جہادی نہیں ہوتے، وہ فسادی نہیں ہوتے۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، کچھ دنوں پہلے الزام لگایا گیا قرآن کریم کے اوپر، یہ بہتان باندھی گئی کہ 26 آیتیں نکال دی جائے، اس کے اندر اگر ہے، وائلنس ٹیچنگ ہے، اور اس کو پڑھ کر ہمارے نوجوان دہشت گردی میں، دہشت گردوں کی ٹولی میں جا کر جمع ہو جاتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کا یہ سب سے بڑا جھوٹ اس آدمی نے بولا، اس کو یا تو گیان نہیں، یا تو اپنے خدا کو خوش کرنے کے لیے وہ قرآن کے بارے میں بولا۔ اگر ان کے ڈپلیکیٹ خدا نے ان کو کہا ہے کہ تم قرآن کے بارے میں ایسے اناپ شناپ بکو تاکہ یہ مسلمان اگر ہو کر میدانوں میں آ جائیں اور جا کر پراپرٹی ڈیمیج کریں، مسلمان آ کر احتجاج کریں گے، فساد برپا ہوگا، اور تم اپنے خدا کے جو اغراض اور مقاصد ہیں وہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب تم اس قوم کو بے وقوف مت سمجھنا، وسیم رضوی صاحب، اس قوم کو بے وقوف مت بناؤ، تمہاری سازشیں بے نقاب ہو گئی، اور اپنے ان خدا کو کہہ دینا کہ ان کی کتاب میں بھی یہ بات لکھی ہوئی
کہ یہ قرآن ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. لا تبدیل لکلمات اللہ، خود خدا کا قرآن کہتا ہے اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. اور ان کو بتانا اپنے پرماتما کو، اپنے ڈپلیکیٹ خدا کو، اپنے کریٹر کو، اور اپنے دجالی باطل طاقت رکھنے والے دجال کے چیلوں کو بتا دینا کہ ایشور کے قانون نہیں بدلتے. نکیرس پربیننتی ورتانی، نکیرس پربیننتی ورتانی ادب دھانی ورونس ورتانی، کہ ایشور کے ودھان، ایشور کے فیصلے نہیں بدلتے. اور قرآن کیا ہے؟ ایشور کا فیصلہ ہے. اور رگوید اگرنی ملے کیا ہے؟ ایشور کا فیصلہ. صاف لفظوں میں ایشور نے رگوید میں کہہ دیا کہ دنیا والو تم لاکھ کوششیں کر لو، ایشور کا ایک بار جو فیصلہ ہوتا ہے اور انسانوں کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. کوئی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا، کوئی اس کے اندر کمی بیشی نہیں نکال سکتا. اس لیے کہ انسانوں کا کریٹر، میڈ آف دا ورلڈ، اللہ میڈ آف دا ورلڈ، میڈر آف دا ورلڈ، گاڈ آف دا ورلڈ، لارڈ آف دا ورلڈ، وہ کبھی بھی غلط بیانی نہیں کرے گا اور کسی کے اوپر ظلم کا آرڈر نہیں دے گا. اسی لیے میں کہتا ہوں نرسمہانند سرسوتی جی ادب کے ساتھ آپ بھی پڑھیے اپنے گرنتھ کو. آپ کے گرنتھ میں خود یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نرسمہانند سرسوتی جی کیوں برا بھلا کہتے ہو قرآن کو؟ کیا ہے قرآن میں؟ قرآن اٹھائیں گے تو آپ کو مل جائے گا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اور یہ چیز آپ کے گرنتھ میں موجود ہے. نرسمہانند جی کیوں قرآن کو برا کہتے ہو؟ قرآن کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو وید بھی کہتا ہے اگرنی میلے ساری پرشنسا ایشور کے لیے. قرآن کہتا ہے کہ اے لوگوں اچھے کام کرو، مال خرچ کرو اللہ کے راستے، زکوٰۃ ادا کیا کرو، نماز پڑھا کرو، حج ادا کرو، حج کے لیے جایا کرو. اور اس میں یہ بھی بات کہی گئی کہ سب لوگ مل کر کے رہو. اور یہ قرآن ہدایت تمہارے لیے، یہ قرآن کو پڑھ کر دیکھو. تشدد اور عداوت کی نگاہ سے مت دیکھو اس قرآن کو. عداوت اور تشدد کی نگاہ سے دیکھو گے تب بھی تمہیں کچھ نہیں ملے گا اس قرآن میں. اور جن 26 آیتوں پر شک ہو لاؤ کھول کر، کیا ڈاؤٹ ہے؟ انشاءاللہ I'll explain, I'll show and I'll remove your all misunderstanding about the قرآن. آپ قرآن کے بارے میں اگر کچھ غلط سمجھتے ہیں تو ہم جیسے طالب علم اس کو حل کرنے کے لیے تیار. ہمارے اکابرین تو دور کی بات، ان کی تو ضرورت بھی نہیں پڑے گی. ہم ہی جیسے طالب علم بتا دیں گے کہ بھئی اس میں اللہ کا کیا فرمان. اعتراض کرنے سے پہلے، ٹھیس پہنچانے سے پہلے آج تک کوئی نہیں بول سکتا. میں ہمیشہ سے اسٹیج پر جا کر میں ہندو بھائیوں کے گرنتھ کو بھی پڑھتا ہوں. میں نے آج تک شری رام چندر جی کے لیے کوئی غلط شبد استعمال نہیں کیا. کیوں؟ مریادہ پرشوتم تھے، ہندو بھائیوں کا عقیدہ ان سے جڑا. آج تک میں نے شری کرشن جی کو غلط نہیں کہا.